السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زین العابدین، باگلکوٹ، کرناٹکا، انڈیا سے۔ بول کے سچ زندہ ہے اب تک کے ایپیسوڈ نمبر 16 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ملک بھارت کے دانشور و صحافی جناب مسعود جاوید صاحب کی ایک اہم تحریر رسمی حج کو حج مبرور کیسے بنائیں، اس عنوان پر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ شریف کا حج فرض کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ شہادت توحید کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور شہادت رسالت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز روزانہ وقت مقررہ پر 5 نمازیں ادا کرنا ہے۔ روزہ سال میں 1 ماہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے کہ اپنی ضروریات سے زیادہ مال و دولت کا 2.5% کے حساب سے ہر سال مستحقین یعنی فقراء و مساکین اور جن کی گردنیں قرض میں پھنسی ہیں وغیرہ کو زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو مسلمان صاحب استطاعت ہے وہ زندگی میں ایک بار حج کرے۔ حج کب کرے، اس بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس استطاعت انتظام ہو جائے کہ وہ حج کرنے میں جلدی کرے، اس لیے کہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں بعد میں کیا ہو سکتا ہے وہ مریض ہو جائے، سواری جو میسر ہے وہ گم ہو جائے، یا کوئی اور حاجت پیش آ جائے۔ بر صغیر ہند یعنی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ میل جول کے نتیجے میں بہت سارے ہندوانہ رسم و رواج اور سوچ مسلم معاشرے میں در آئی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے، جس طرح عمر کے آخری پڑاؤ میں ہر کام کرنے سے فارغ ہونے کے بعد اور صحیح غلط کرنے کے بعد پاک ہونے کے لیے وہ لازمی طور پر چاروں دھام کی زیارت کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آخری عمر میں حج کرنے جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے تعلیمی بیداری آتی گئی، ہم غیروں کے رسم و رواج ترک کرتے جا رہے ہیں، چنانچہ اب آخری عمر کا انتظار نہیں بلکہ استطاعت ہوتے ہی اس مقدس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ مشاعر و مناسک کے حج کی صحیح اور مکمل ادائیگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ جوانی اور تندرستی کے ایام میں حج اور عمرہ کریں۔ حج کی فرضیت کی 5 شرطیں ہیں۔ مسلمان ہو، غیر مسلم پر حج نہیں، عاقل ہو، مجنون اور دیوانے پر حج نہیں ہے، بالغ ہو، کم سن پر حج فرض نہیں ہے، آزاد ہو، غلام پر حج فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت ہو، جو صاحب استطاعت نہیں اس پر حج فرض نہیں ہے۔ استطاعت یہ توجہ طلب مسئلہ ہے۔ صاحب استطاعت کا مفہوم ہے کہ عازم حج بدنی اور مالی استطاعت کا مالک ہو۔ بدنی یا جسمانی استطاعت سے مراد تندرست ہونا ہے، اور مالی استطاعت کا مفہوم ہے کہ عازم حج ضرورت اخراجات اور دین یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد اتنی رقم اس کے پاس ہو جس سے بآسانی وہ بیت اللہ شریف پہنچ کر وہاں دوران قیام اپنے اخراجات اٹھا سکے اور گھر واپس آ سکے۔ اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں حج کے دوران اپنے غائبانے میں ان کے اخراجات دیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہو تو اسے ادا کرے۔ اسی طرح کفارہ و نذرانہ ادا کرنے کے بعد آنے جانے اور سفر کے دوران خرچ کے لیے اس کے پاس مناسب رقم ہو۔ حج مبرور کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس حج کے دوران اس نے بے حیائی، فحاشی اور جھگڑا، تکرار اور حجت نہیں کیا تو اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو اسی روز جنم دیا ہو۔ اس کی وضاحت میں بینک اکاؤنٹ سے کرتا ہوں۔ جس طرح بینک اکاؤنٹ میں ڈیبٹ، کریڈٹ اور بیلنس چلتے رہتا ہے، لیکن اسے کینسل کرانے کے بعد
اسی بینک میں یا کسی اور بینک میں دوسرا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو نئے سرے سے کریڈٹ، ڈیبٹ اور بیلنس شروع ہوتا ہے۔ حج مبرور کی مثال یہی ہے۔ اب تک کہ اس کے جتنے گناہ تھے وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا، اب کوئی ڈیبٹ نہیں۔ آج حج مبرور کے بعد جب تک وہ وطن لوٹ کر اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا وہ بغیر گناہ کے ہے۔ اب یہاں سے اس کے نیک کاموں پر کریڈٹ اور بدی کے کاموں پر ڈیبٹ شروع ہوگا، یعنی ایک نئے رجسٹر میں حساب لکھنا شروع کیا جائے گا۔ اس بابت ایک اہم بات کی طرف عازمین حج کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حج مبرور کے بعد آپ کا رجسٹر بالکل سادہ ہوگا، بشرط کہ آپ حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے لوگوں کے حقوق ادا کر دیا ہو۔ لوگوں کے حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، مادی یعنی مٹیریل، مورل یعنی معنوی۔ مادی حقوق سے مراد کسی سے قرض لیا ہو، کسی کی زمین غصب کیا ہو وغیرہ۔ معنوی حقوق سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ناحق ستایا ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ کرایا ہو، کسی کی بہن بیٹی کی نسبت غلط بیانی کر کے کینسل کرایا ہو، ماں بیٹی، باپ بیٹا، بھائی بھائی کے درمیان ناچاقی پیدا کیا ہو، یا دوست احباب میں غلط فہمی پیدا کر کے تعلقات خراب کیے ہوں، کسی پر تہمت لگائی ہو وغیرہ۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے یہ دونوں قسم کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اس لیے اس کے بغیر حج کو حج مقبول کا درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ مادی حقوق ادا کرنا بہت مشکل نہیں ہے، لیکن معنوی حقوق کی ادائیگی کے لیے اعلیٰ درجے کی اخلاقی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صاحب معاملہ کے سامنے اپنی بد اخلاقی اور گری ہوئی حرکت کا اقرار کر کے اس سے معاف کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔